بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کو روزہ رکھنے والوں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہیں، رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے۔ یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، جبرائیل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ حالات کے اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے کسی نے ایک سوال کیا کہ شب برات کے بارے میں بتائیے، ان میں روزوں کے بارے میں بتائیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شب برات کے تعلق سے یہ کوئی ایسی عید یا کوئی ایسی جاگنے کی رات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی روایتوں میں بیان کیا وہ ہے نصف شعبان، 15 شعبان، نصف شعبان کی رات اللہ تعالی لوگوں کو معاف کرتا، مغفرت کرتا ہے، سوائے اس شخص کے جو کینہ رکھنے والے ہوں، جس کے دل میں دوسرے کے لیے برائی ہوتی ہو، اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں، یہ روایتیں احسن درجے تک پہنچتی ہیں، تو لہٰذا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، سوائے اس شخص کو چھوڑ کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ اس کے علاوہ اس رات کو منانا یا اس میں جاگنا یا اسپیشل قسم کے عبادت کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو شب برات یہ نام کہاں سے لایا گیا ہے؟ حدیثوں میں 15 شعبان تو ہے، شب برات کہاں سے لایا گیا؟ ناظرین، یہ بات صحابہ کرام سے، تابعین سے، تابع تابعین، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ثابت ہے ہی نہیں۔ کہاں سے ثابت ہے؟ اماموں سے، جس اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کبھی اس رات کے فضائل کے بارے میں کوئی باب نہیں لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ فتح مکہ ہوا، کامیابی تھی، لیکن اس کو منایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کیا کہا؟ فتح مبین کہا۔ کیا اس دن بھی ہم کچھ منائیں گے؟ اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ یا محرم الحرام والے مہینے، ان کی فضیلت ہے، تو کیا ان میں بھی اب پورا مہینہ منائیں گے؟ 4 مہینے فضیلت والے، ان میں بھی 10 ذی الحجہ کو 9 کی اور 10 کی کیا فضیلت ہے ہم سب جانتے ہیں، تو کیا آپ ان کو منائیں گے؟ 10 کو تو عید ہے، وہ تو عیدیں ہیں، عید کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، فضیلت ہونا منانے کی دلیل نہیں ہوتی، لہٰذا اس رات کی فضیلت سے روایت نہیں ملتی۔ 15 شعبان کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ من مانی، من گھڑک ہیں، بہت ساری جھوٹی ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت آتی ہے، جو اس رات کو نصف شعبان کو جاگے، دوسرے دن کا روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ رواج موضوع ہے، تو لہٰذا اس کے تعلق سے بہت سارے موضوع اور من گھڑک روایتیں ہیں، لہٰذا نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کو منانا، جاگنا، 100 رکعتیں پڑھنا، قیام اللیل سپیشل اس رات میں کرنا، اس کے بعد سورۃ اخلاص والی نماز ہے، وہ 11 بار، 7 بار، اور سورہ یاسین کو مغرب کے بعد 7 بار پڑھنا۔ پھر نماز کی 6 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت برکت کے لیے، 2 رکعت
روزی کے لیے اور 2 رکعت عمر میں برکت کے لیے۔ بہرحال 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 7 بار یاسین یا 11 بار پڑھا جاتا ہے۔ رات میں 100 رکعت پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں قضائے عمری بول کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس رات میں بعد نماز مغرب کھانے پینے کا فاتحہ دی جاتی ہے۔ اس رات میں یہ مانا جاتا ہے کہ مردے چھٹی پر آتے ہیں، مطلب وہ جیل میں گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مردے چھٹی پر آتے ہیں۔ مردوں کی عید ہوتی ہے، مغرب سے چھٹی ملتی ہے تو فجر تک بیچاروں کو چھٹی ملتی ہے۔ اس رات ایک جھاڑ لگا ہوا ہے آسمان میں، اس کو فرشتے خوب ہلاتے ہیں۔ جس کے پتے گر گئے، اس کا دنیا سے پتا اس سال کٹ ہونے والا ہے۔ جس کے پتے باقی ہیں وہ یہ سال جینے والے ہیں۔ اس کے بعد اس رات روحیں گھر میں بذات خود آتی ہیں، مختلف شکلوں میں، لہذا خوشبو لگائی جاتی ہے، اچھے لباس اور کپڑے پہنے جاتے ہیں، تیار ہوا جاتا ہے، مردوں کی پسندیدہ کھانے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ لوگ مردوں کا، میتوں کا انتظار کرتے ہیں فجر تک۔ پھر فجر میں مردے چونکہ واپس جاتے ہیں تو ان روحوں کو چھوڑنے والے لوگ بھی ان روحوں کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں۔ حالانکہ عقل دیکھی جائے تو روحوں کی بات ہو رہی ہے۔ قبرستان وہاں جہاں میت کو دفنایا جاتا ہے، روحیں کہیں اور جمع ہیں برزخ میں، لیکن بہرحال پھر قبرستان میں پھول وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر علاقے کی ان گنت نئے نئے عقیدے اور سارے چلتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کے بارے میں بولے تو پھر وہی شروع ہو جاتا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ثابت ہے، وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے۔ تم نام سے ہی ثابت کرنا شروع کرو، پہلے یہ کہاں سے ثابت ہے، پھر وہاں اعمال ثابت کرو، کہاں سے ثابت ہے، خاص جاگنا ثابت کرو، کہاں سے ثابت ہے۔ باقی ساری چیزیں ہم لوگوں کا عجیب و غریب مزاج ہے۔ نہیں بھائی، اگر کر لیا تو کیا ہوا، یہ بھی ضروری ہے۔ اب جواب دینا کر لیے تو کیا ہوا، کیا ہوا، یہ انتہائی درجے کا گھٹیا سوال ہے۔ یہ سوال ہی غلط ہے۔ رجب کو جاگ لیے تو کیا ہوا، شب معراج ہوا لیکن منانا ثابت نہیں۔ 15 شعبان کو جاگ لیجئے تو کیا ہوا، فضیلت ہے لیکن جاگنا یہ عبادت ہے۔ اور یہ مردوں کی عید اور یہ فلاں چیز ثابت نہیں۔ عجیب اور غریب چیزیں ایجاد کی گئی ہیں۔ کوئی یہ رات قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، وہ لیلۃ المبارکہ ہے، وہ مبارک رات کب آتی ہے؟ رمضان میں، اور اس کا نام کیا ہے؟ شب قدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورۃ دخان: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یقیناً ہم نے اس بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اور تیسری جگہ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ: کنز العرفان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن ہاتھوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ وہ مبارک رات کب آتی ہے؟ رمضان میں، اور نام ہے شب قدر۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو قرآن اترا رمضان میں، رات تھی مبارکہ، نام ہے قدر، تو ہم شب برات کیوں بولتے ہیں؟ اور لیلۃ المبارکہ ثابت ہے تو ہم برات کیوں بولتے ہیں؟ تو آج تک کیا منایا جا رہا تھا؟
محترم ناظرین، جو غلط ہے اس کو غلط بولنا چاہیے، اگر چھپائیں گے تو 100 جھوٹ اور بولنا پڑیں گے، لہٰذا اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے والا بنائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔